السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر لمحہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا انسانی قلم کے بس کا روگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عورتوں پر رحمت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عزت و احترام مردوں کے برابر دیا گیا ہے اور اسلام سے پہلے کثرت ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، لیکن اسلام نے آ کر اسے محدود کر دیا اور عورتوں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بچوں پر عنایت شفقت فرماتے تھے۔ ایک دن قیس بنت محصن اپنے شیرخوار بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پاخانہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی اسی طرح شفقت و رحمت فرماتے تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے تھے، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے قبل ہی صادق اور امین کہتے تھے۔ بچپن ہی سے امانت و دیانت کی وجہ سے مشہور تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ امیر و غریب اور اپنے بیگانے میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، اہل مکہ اپنے معاملات کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے رہے اور جب مدینہ پہنچے تو یہود اور دوسرے مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کروانے میں خوشی محسوس کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لیتے تھے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کرتے تھے۔ عدل کی طرح مساوات بھی انسانی کردار کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں مساوات و برابری کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے دلائل سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ ارشاد الہی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ واقعہ طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ابو سفیان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش
کی بے حرمتی کی اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کی بنا پر لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے۔ طائف میں زخمی ہونے کے باوجود جب ایک باغ میں پناہ لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طائف والوں پر پہاڑ گرانے کے متعلق کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ ان سب کو سمجھ عطا کر، یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی اولاد ضرور اسلام قبول کر لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں انتہائی سادہ خوراک استعمال کرتے تھے، لباس میں سادگی کو پسند کرتے تھے، انتہائی صفائی پسند تھے، گھر کے اکثر کام خود کر لیتے تھے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور غزوہ خندق کے موقعوں پر دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔